انور صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی ایک اوور آل ویو آپ کا. آج 20واں دن جو ہے وہ جاری ہے اس جنگ کا، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دو بڑے ایونٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گی. ایک تو یہ کہ جو علی لاریجانی ہیں ان کی شہادت کے بعد، اور دوسرا یہ کہ ٹرمپ کو جب ان کے تمام ایلائز جو ہیں جن سے وہ مدد چاہ رہے تھے انہوں نے منع کر دیا ہے. تو دونوں سچویشنز کے بعد آپ اس جنگ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات ایک جملے میں کہی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ الجھ گئی ہے، بالکل بری طرح الجھ گئی ہے. یعنی جو امریکہ کو ایڈوانٹیج تھا، جو ہونا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ سوئفٹ ایکشن ہو، وہ جائیں، لیڈرشپ کا خاتمہ ہو اور وہاں ایک نئی حکومت بن جائے، اور اس کے بعد ایک معاملہ یعنی حکومت سازی کا اور دوسرے کام چل پڑے. وہ نہیں ہوا. ایرانیوں نے اپنی ریزیلینس دکھائی اور وہ اب بھی یہی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ لڑتے رہیں گے اور اس پوزیشن میں ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ آپ نے جنگ کے دوران ہمارے ہاں ایک فیلنگ پیدا ہو گئی تھی کہ جیسے امریکہ اور اسرائیل کی شکست ہو گئی ہے اور اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے. تو یہ جو اسیسنیشن ہوئی ہے اس سے دو ممتاز اور سب سے اہم سیکورٹی آفیشلز کی، ایک بسیج کے سربراہ اور ایک نیشنل سیکورٹی کے سربراہ، تو اس سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس بھی کارڈ ہیں موجود، ان کے پاس بھی آپشن ہے. اور اس سے لگتا یہی ہے کہ آئندہ بھی کوئی بھی اگر ایرانی پرومیننٹ ہوگا تو اس کو وہ ریموو کر دیا جائے گا سین سے. تو یعنی اس کا مطلب یہ اچھا، پھر اس کے جواب میں جو ایران کے پاس جو آپشن ہے ایران اس کو اب استعمال کرے گا. یعنی یہ کہ اسرائیل اور عرب ملکوں پہ جو خلیجی ملک ہے ان پہ میزائلوں سے حملہ. تو یعنی یہ جو پوری جنگ جو ہے وہ جو نہیں چاہتا تھا امریکہ، وہ یہ ہے کہ اس طرح الجھ گئی ہے کہ وہاں اپنے ہرمز بھی بند ہے، اور وہ یہ جو دبئی ہے، مثلا دبئی کی معیشت تو مکمل ڈپینڈ کرتی ہے امن و امان پر اور سلامتی پر. وہ اگر وہاں 2-4 راکٹ جا کے لگ گئے ان کی بڑی بلڈنگوں کو تو اس کے بعد دبئی تو بالکل خالی ہو جائے گا. تو جو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہو رہی ہے. یہ بتائے گا، آپ نے کہا کہ کمپلیکس شکل اختیار کر گئی ہے یہ جنگ. میں سن رہی تھی ان کے جو فارن منسٹر ہیں اراغچی، انہوں نے کہا کہ کسی ایک فرد واحد کے جانے سے، اس کے ہلاک ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری جنگ اسی طرح جو ہے وہ جاری ہے. اور جب اتنی بڑی جو ان کے امپورٹنٹ لیڈر تھے، سپریم لیڈر، ان کی شہادت کے بعد جو ہے ہمیں کوئی ایز سچ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو اب جو لوگ ہیں، چاہے میں خود بھی چلا جاؤں، میرے بعد تیار بیٹھے ہیں لوگ جگہ لینے کے لیے. آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت ایران کی جو کیپیبلٹی ہے لڑنے کی اور جو ریزسٹنس وہ دکھا رہے ہیں، یہ آبویس تھا، دنیا بھر پہ صرف امریکہ نہیں دیکھ سکا اور امریکہ نے مس ریڈ کیا، یا آپ کو لگتا ہے یہ واقعی ایک سرپرائز ہے سب کے لیے؟ میرا خیال سب کے لیے سرپرائز ہے. یعنی اس میں لڑ سکنے کی صلاحیت نہیں ہے. لڑ سکنے کی صلاحیت تو لوگوں کو پتا تھا کہ انہوں نے بہت سارے میزائل بنا رکھے ہیں، ڈرون بنا رکھے ہیں، لیکن یہ بات پتا نہیں تھی کہ ان کا سسٹم اتنا ریزیلینٹ ہے، اتنی لچک ہے اس میں. یعنی انہوں نے اب تو یہاں جو میں امریکی میڈیا میں کی بات کر رہا ہوں، تو حالانکہ مجھے فارسی آتی ہے اس وجہ سے میں ایرانی میڈیا بھی پڑھتا رہتا ہوں، لیکن اس کا حوالہ نہیں دوں گا. میں صرف بات کروں گا امریکن میڈیا کی، جس میں یہ بات ایک سے زیادہ جگہوں پہ بڑے معتبر جو میڈیا آؤٹلیٹس میں لکھی اور کہی گئی ہے کہ ایران کا اسٹرکچر ایسا، ایران نے اسٹرکچر ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ اگر پہلی صف کو ختم کریں تو دوسری صف کام کرے گی، دوسری کر دیں تیسری، یہاں تک کہ یہاں لکھا گیا کہ آخر میں اگر محلے اور شہر لیول کی قیادت رہ جائے گی تو وہ بھی انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر سکتی ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو یہ جنگ کافی عرصے تک چلے گی. لیکن دوسری طرف اس بات پہ بھی آپ کو نظر رکھنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح لیڈرشپ کا خاتمہ ہوتا رہا اور سچ میں پوری ٹاپ لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے، تو ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جس میں پھر افراتفری مچے گی، کیونکہ ایک اسیسنیشن اٹیمپٹ ہوگی، پوری ایک ویو چلی، ختم ہو گئی، رک گئی، پھر اب یہ 2 اور مار دیے، اب کل اگر 4-5 اور مار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اور مار دیتے ہیں، تو پھر تو کہیں نہ کہیں رکھنا پڑے گا نا. اور کہیں نہ کہیں تو امریکہ اور اسرائیل کو شاید توقع سی بات کی ہے کہ یہ اگر اسیسنیشن جاری رہے تو کسی نہ کسی اسٹیج پر اندر سے
کوئی سلسلہ شروع ہوگا, کوئی بغاوت ہو جائے گی, اس کی توقع ہے ان کو جی ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وہاں سے یہ واشنگٹن سے لائیو ہمیں جوائن کیا. سر یہ کیا وجہ ہے سر, پوری دنیا جو ہے وہ مطلب ایک طرح سے اتنی بڑی جنگ ہے, خوفناک جنگ جو ہم دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں, ایران, اسرائیل, امریکہ, سارے وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. خاموشی سے مراد ہے کوئی آگے بڑھ کر کوئی سیز فائر, کوئی تھوڑی سی صلح صفائی پاکستان انڈیا کی ہو رہی تھی تو بہت سارے ممالک انوالو ہو گئے تھے. جب اسرائیل اور ایران کی پچھلے سال جون میں ہوئے گی تو بھی بہت سارے انوالو ہو گئے تھے. اب مطلب اب ہم دیکھ رہے ہیں 20واں روز ہے تو کوئی بھی اس میں نہیں آ رہا, نہ اس میں کوئی یورپینز آ رہے ہیں, نہ چائنا, رشیا, مطلب کہیں سے جو بڑے ممالک ہیں جو کلاؤڈ انفلوئنس اپنا یوز کر سکتے تھے. کیا وجہ ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ کی وجہ سے کوئی نہیں آنا چاہ رہا, کوئی ٹرمپ صاحب کی وجہ سے نہیں آنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کسی کی بات سننی ماننی تو نہیں ہے لہٰذا ہم دور ہی رہتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ سارے انوالو ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, لیکن ٹرمپ انتظامیہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ کھلم کھلا باتوں اور اس طرح لگے کہ ان کے موقف میں کوئی کمزوری آئی ہے, تو اس لیے رابطے ہیں ان کو ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے. کوشش تو سارے ہی کر رہے ہیں کیونکہ سب اس جنگ سے پریشان ہیں, مگر ٹرمپ انتظامیہ یہ نہیں چاہتی کہ براہ راست اس طرح اس کا اعلان ہو کہ اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اچھا, ایک خبریں جو یہ آ رہی ہیں وہ اسی میں امریکن میڈیا میں چھپ رہی ہیں, آپ یقیناً پڑھ رہے ہوں گے, فالو کر رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ کے کچھ کنٹریز ہیں وہ روزانہ فون کرتے ہیں وائٹ ہاؤس میں کہ جناب یہ موقع ہے, آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا, اور ایران رجیم جو ہے اس کو کرپل کر کے جانا ہے. یہ اسرائیل بھی یہ کہہ رہے ہیں جناب اب کی دفعہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کو کسی نہ کسی منطقی اس تک جانا چاہیے. از اٹ ٹرو کہ مطلب مڈل ایسٹ والے جیسے مطلب رپورٹس آ رہی ہیں وہ ممالک جو ہیں کہ ہم پہ جو حملے ہونے تھے, اٹیکس ہونے تھے, جو ہماری مطلب وہ جو ایک سو کارڈ متھ تھی وہ تو ٹوٹ ہی گئی ہے, سو اب آپ آ ہی گئے ہیں تو سارا کام مکمل کر کے جائیں. از اٹ ٹرو سر؟ دیکھیں اس کی تردید بھی ہوئی ہے. اچھا, لیکن اس کے باوجود جو میڈیا ادارے ہیں, خاص طور سے ایکسس جیسا جو آؤٹلیٹ ہے جس کی ساری خبریں درست ثابت ہوتی ہیں, اس میں وہ سارے اپنے موقع پہ قائم ہے کہ ہاں رابطے ہوئے ہیں, اور یہ جو ممالک ہیں وہ بار بار امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ ہم پہ حملے ہو چکے ہیں, اور اگر ایران کی جو حملہ کرنے کی جو طاقت ہے اس کا خاتمہ کیے بغیر اگر جنگ ختم ہو گئی تو ہمارے لیے آئندہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. اصل میں رؤوف صاحب بات یہ ہے کہ جنگ جو ہے نا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوگی جس میں اسٹیک بہت اب ہائی ہو گئے. فرض کریں ایران اپنی ساری فوجی قوت بچا جاتا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ اگر اتنی بڑی مشینری موجود ہے تو وہ 1 سال 2 سال 3 سال میں پھر باؤنس بیک کرے گا, اور تو پھر یہ ہوگا کہ اس پورے خطے میں امریکہ کا جو انفلوئنس ہے, جو اثر و رسوخ ہے, وہ بہت کم ہو جائے گا. یعنی امریکہ میں اس وقت جو ہے صرف 2 ہی طاقتیں ہیں جن کا پلہ بھاری ہے, اسرائیل اور امریکہ, سے ان کی بات مانی جاتی ہے. ویسے صورت پھر نہیں رہے گی, پھر اسرائیل کی بھی ایران کی بھی بات ماننی پڑے گی, اور پھر ایران کا بھی یہی مسئلہ کہ اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایرانی اسٹیٹ بھی ختم ہو سکتی ہے, اس کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو دونوں طرف جو ہے نا بہت سنجیدہ اسٹیکس ہیں, یعنی ایک طرف سپر پاور کے انفلوئنس میں کمی, دوسری طرف ایک اسٹیٹ کی اپنی سلامتی اور بقا کا مسئلہ ہے. تو اس لیے بہت زیادہ الجھ گیا. آپ نے اسٹیکس کی بات کی, ابھی ان کے ٹرمپ کے جو ان کے میرے کاؤنٹر نیشنل ٹیررزم پہ جو ان کے یہ ایڈوائزر تھے ان کا جو استعفیٰ آیا ہے بہت زیادہ مطلب اس کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ ان کی اپنی ایک ٹیم کے بندے نے چارج شیٹ کر دیا ٹرمپ صاحب کو بھی اور ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے وہاں پہ, اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں, اس سے گفتگو ہو رہی ہے, بہت ہو رہی گفتگو. اس کو ظاہر ہے آج سینٹ میں بھی اس پہ بحث ہوئی, اس پہ بیان بھی آیا. تلسی گیبرٹ جو ان کی ہیں انٹیلیجنس کی سربراہ, اس کا بھی بیان آیا, اور پھر ڈیموکریٹس نے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں کہ دیکھیں آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ جنگ بلا وجہ ہے, ہماری ایک پورا موقف بن گیا ہے. مظاہرے بھی ہوئے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری ایران سے جنگ ہے کیا, کیوں ہم لڑ رہے ہیں, ہماری تو کوئی جنگ ہی نہیں ہے. اور یہی ان کا بھی کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایران سے کوئی خطرہ نہیں. تو یہ جو ایک موقف ہے وہ ایک بڑا واضح بن کے موقف آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ریپبلکن جو ہیں سالڈلی ساتھ ہیں بالکل ٹرمپ انتظامیہ کے, صدر ٹرمپ کے, اور وہ جو ہیں ان کے رویے میں کوئی لچک نہیں آئی ہے. وہ کہتے ہیں
میں بیانات دیکھ رہا تھا کہ جو ہاؤس کے جو میجورٹی لیڈر ہیں ان کا اسپیکر جو ہیں اور سینٹ کے میجورٹی لیڈر ہیں ان کے ساروں کا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ایران سے ہمیں خطرہ تھا, ہمارے مفادات کو خطرہ تھا, اگر برعکس امریکہ کو خطرہ نہیں تھا, اور اگر چھوڑ دیا جاتا تو ایران کچھ بھی کر سکتا تھا, لہٰذا یہ جنگ بہت ضروری ہے. تو یہاں بھی موقف دونوں طرف سخت ہوتے جا رہے ہیں. یہ بتائے گا انور صاحب کہ کس حد تک جو الائز ہیں جن سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, کبھی وہ دھمکی دے کر بات کرتے ہیں, کبھی بلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی ریکویسٹ کرتے ہیں, لیکن کوئی چیز جو ہے وہ اس وقت ایسا لگتا ہے کام نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے باقی ممالک بھی اپنے انٹرنل انٹرسٹ جو ہے اس کو بھی سب سے پہلے رکھتے ہیں. کس حد تک ٹرمپ ان کو کنونس کر پائیں گے کہ یہ اپنے بحری جہاز وہاں پر بھیجیں, اسٹریٹ آف ہارمز پہ اس کو ایک سیف پیسج وہاں پر دینے کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے ٹرمپ؟ ان کی اسٹریٹجی تو ہمیشہ ایسی رہتی ہے, وہ بڑے اوپر سے آتے ہیں اور پھر جو چاہتے ہیں وہ منوائی لیتے ہیں. کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے خاص طور پر یو کے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں کوشش تو یہی ہے کہ ایسا ہو جائے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ ملٹریلی کمزور ہو گیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ اس جنگ کو صرف امریکہ کی جنگ کے طور پہ دیکھا جائے, بلکہ یہ ایک عالمی جنگ بن جائے جس میں یہ بتایا جائے کہ ایران ایسا غلط ہے, اتنا غلط ملک ہے کہ اس کے خلاف دنیا کی ساری بڑی طاقتیں یکجا ہو گئی ہیں, کیونکہ سب سمجھتے ہیں کہ ایران غلط ہے. تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر کل جب جنگ ختم ہو جائے گی تو صدر ٹرمپ یہ کہہ کے اپنی ذمہ داری سے بچ سکتے ہیں کہ جی تو سب شامل تھے, وہ بھی ہماری ذمہ داری شیئر کرتے ہیں, اس لیے کہ ایران تھریٹ تھا اور اس کی وجہ سے میں نے ایکشن کیا. تو ان کے لیے پولیٹیکلی بہت اہم ہے کہ چاہے وہ سمبولیکلی ایک جہاز بھیج دیں, چند سو سولجرز بھیج دیں ہر ملک, تو بھی وہ ہو جائے گا کہ جی دیکھیں 2,500-3,000 جو ہیں وہ برطانیہ, فرانس, جرمنی اور ان ممالک کے بھی سولجرز وہاں موجود تھے یا ان کے جہاز وہاں موجود تھے. مگر اب تک تو وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. پیش گوئی کرنا مشکل ہے کیونکہ بہرحال امریکہ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں جن کو وہ استعمال کر رہا ہے اور پریشر بلڈ کر رہا ہے اور کامیاب بھی ہو سکتا ہے. اچھا سر, یہ ایک اس کو کمپیریزن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے ابھی یہ ربیہ نے پوچھا آپ سے کہ امریکنز اس وقت ایسولیشن میں آپریٹ کر رہے ہیں. میرا خیال پہلی جنگ ہے شاید ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جو امریکن جو ہیں شاید وہ اکیلے لڑے, شاید ویتنام کے درمیان میں سے اگر نکال دی جائے باقی ایک آدھ, تو موسٹ آف دا ٹائم تو یورپینز ان کے ساتھ ہی رہے ہیں. جو ریسنٹ جنگیں ہوئی, عراق ہو, افغانستان ہو, وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب اس جنگ میں وہ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, تو اسی طرح کی ایسولیشن کا سامنے امریکہ کو بھی جو پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ انڈیا کو سامنا کرنا پڑ گیا. انڈیا کو بڑا ایک اپنے اوپر ایک بڑا ایک مان تھا, بھرم تھا کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو, پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ تو پتہ چلا ان کے ساتھ کوئی ایک ملک نہیں کھڑا, پاکستان کے ساتھ 3 ابھی بھی کھڑے ہو گئے تھے, آذربائیجان, ترکی اور چائنا جو ہے. تو ملتی جلتی سچویشن لگ رہی ہے کہ امریکنز اس وقت ایسولیشن میں ہیں جیسے انڈین لاسٹ ایئر ایسولیشن میں کھڑے تھے. نہیں, صرف پاکستان اور انڈیا والی سچویشن ڈفرینٹ تھی, کیونکہ وہاں پاکستان انڈیا کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے ساری دنیا کو ایک پڑ جاتی ہے. یہ جنگ بہت تیزی سے نیوکلیئر جنگ میں تبدیل ہو جائے گی, کیونکہ پاکستان کے پاس بھی نیوکلیئر ہتھیار ہیں, انڈیا کے پاس بھی ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ کنونشنل وار میں اگر پاکستان کمزور پڑا, جو کہ اس دفعہ نہیں پڑا, لیکن اگر کمزور پڑا تو اس کے پاس کچھ اور آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اپنی دفاع میں جو بھی کر سکتا ہے کرے. مگر یہاں چونکہ نیوکلیئر وار کا خطرہ نہیں ہے تو صرف کمپیریزن نہیں بنتا. باقی آئسولیشن کے تک آپ یہ کہہ سکتے کہ آئسولیشن اس لیے ہے کہ وہ اس طریقے سے ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ کوئی انوالو نہیں ہو رہا ہے, انوالو ہوئے بغیر پریشر بلڈ کر رہے ہیں امریکہ کو کنونس کرنے پہ کہ بھی ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے, آپ اس جنگ کو بند کریں. یہاں کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ سے جنگ بند کروائی جائے. سر ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں, کیونکہ اسپیشلی جو وہاں پہ یہ ایرانی اسکول پہ بچیوں کے اسکول پہ جو اٹیک کیا گیا وہ امریکنز کا ہی نکلا ہے. پہلے تو اسرائیل کا تھا, کہتے نہیں امریکنز نہیں کیا, جس میں 175 بچے اور دیگر وہ بیچارے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. تو میڈیا جتنا اگریسولی اس وقت ٹرمپ کو اور ان کی انتظامیہ کو وہ گرل کر رہا ہے ان ایشوز پہ, جنگ پہ, تو وہ اب کہتے ہیں ہم تو آپ کے لائسنسز ہم کینسل کر دیں گے. اب یہ چیزیں پاکستان جیسے ملکوں میں تو ہم سنتے تھے کہ میڈیا پہ پابندی لگتی ہے, تھریٹ کیا جاتا ہے, بلی کیا جاتا ہے, ہراس کیا جاتا ہے. یہ امریکہ میں سر یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی. ہم تو کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن امریکہ سے جنم لیتی ہے,
अमेरिका तो पूरी दुनिया का जाके वो कहता होता, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, मीडिया आजादी की, सोसाइटी की. व्हाट इज हैपनिंग सर? वहां का आपका मीडिया इस वक्त बड़ा शदीद खतरे में है. वहां सारे लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है. रिएक्शन बहुत आया है, लोग सारे मान नहीं रहे हैं. बात आपने देखा कि मीडिया कोई भी नहीं मान रहा, अपनी मर्जी से चल रहा है. और मुझे लगता है कि ये सिर्फ थ्रेट की हद तक है, कोई लाइसेंस वगैरह कैंसिल नहीं करेंगे. मगर ये कहना भी अमेरिका में, जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी बात है, अमेरिका में कभी किसी ने इस तरह की बात नहीं की है. तो बिल्कुल मीडिया के वाले से जो रवैया है मौजूदा इंतजामिया का, उसकी वजह से तशवीश की एक लहर तो दौड़ गई है मीडिया में.